بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک ہیجانی کیفیت ہے، اس میں جہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، وہاں پہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کی زندگی بھی جو ہے وہ مشکل میں جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک لامتناہی جو سلسلہ ہے وہ اپنے تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور دن بدن ہر چیز میں جو اضافہ ہے وہ ایک عام غریب کا جو ہے وہ اس پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ ابھی جو بل اس دفعہ گیس کے لوگوں کو ملے ہیں، وہ لوگ چیخ اٹھے ہیں کہ ایک ایک گھر کا بل جو ہے وہ 20,000 25,000 روپے تک چلا گیا۔ اسی طریقے سے اشیاء خود و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ پورے عروج پر چلی گئی ہیں۔ 170 ارب کا جو منی بجٹ دیا گیا ہے گزشتہ دنوں، اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں، اور پبلک جو ہے وہ چیخ رہی ہے کہ ان کا اس کا کیسے وہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں گے آگے۔ دوسری جانب مذہبی جماعت تحریک لبیک نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گورنمنٹ کو کہ آپ نے اگر یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہ کیں تو ہم 72 گھنٹے بعد سڑکوں پہ نکلیں گے، اور انہوں نے پبلک سے اپیل کیا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں نکلنا ہے، اپنے لیے نکلنا ہے، اپنے بچوں کے لیے نکلنا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا بھی اعلان کر دیا کہ بدھ سے باضابطہ طور پہ جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو جائے گا، اور گرفتاریاں جو ہے وہ دینا لاہور سے کام شروع ہوگا۔ ایک بڑی عجیب کیفیت ہے کہ حکومت اور اس کے اتحادی ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں کہ ان حالات کو کیسے ٹیکل کیا جائے، اور یہ جو عوام چیخ رہی ہے، نہ وہ عوام کی چیخ ان تک پہنچ رہی ہے، نہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں نہ ان کی کوئی آواز ان تک۔ وہ مست ہو کہ اپنی گورنمنٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ 80 کے قریب منسٹر ہیں جو روزانہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے سے، جن کی گاڑیوں میں پٹرول بھرا جاتا ہے، جو ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، ایک لشکر فوج جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے، اور کوئی کسی کا یہ حال پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کے یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس سے کیسے نکالیں گے آپ کو، اور کوئی کسی کو ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب ایک اور ناظرین سب سے بڑا جو اس وقت ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو گزشتہ گورنمنٹ نے جو ہیلتھ کارڈ جاری کیے تھے، جس کے اوپر پورے پاکستان میں علاج معالجے کی سہولت دی گئی تھی، وہ بھی پنجاب کے اندر موجودہ حکومت نے جو ابھی نگران سیٹ اپ ہے اس نے اس کا آپریشنل سسٹم بند کر دیا ہے۔ اب مریضوں کے لیے دوائیوں کی قیمتیں بھی آسمانوں کو چھو رہی ہیں، اور وہ آپریشن کے جو اخراجات پہلے اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ہی لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل رہا تھا، وہ بھی بند کر دیا گیا۔ یہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس مٹی کے لوگ ہیں، اور ان کو کوئی ذرا سا احساس نہیں ہے۔ یہ جمہوریت کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جمہور جو ہے وہ عوام ہے، جس کے ساتھ یہ بچہ جمہور والا کام کر رہے ہیں، اور یہ ان کے آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو یہ بالکل اس سے بے خبر ہے، کیونکہ اب عوام کا جو ہے وہ بالکل ہمت جواب دے چکی ہے۔ جو پبلک ہے وہ اس قدر تنگ ہے کہ اب ان کا سڑکوں پہ آنے کے علاوہ کوئی اور رستہ ان کے پاس نہیں رہا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنا کھیل جاری و ساری رکھے ہوئی ہے، باقی ادارے بھی اپنے اپنے کھیل میں مصروف ہیں۔ ایک غریب عوام ہے جن کو اپنے پیٹ کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پیٹ کے لیے حکومت کیا کرے گی۔ پاکستان بیت المال کے اندر بھی حالات اسی طرح بہت خراب ہیں، جو جتنی بھی باقی ونڈوز ہیں وہ ساری بند ہو چکی ہیں۔ ایک صرف ہیلتھ ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے وہ بیت المال جو ہے وہ مدد کر رہا ہے، باقی جتنے بھی بیت المال کے ہیڈز ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، مالی مدد کے حوالے سے ہے، ڈسیبل لوگوں کے حوالے سے ہے، ادویات کے حوالے سے ہے، وہ ایک ہی بہانہ بنایا جا رہا ہے جی کہ ہمارے پاس فنڈز اویلیبل نہیں ہیں۔ یہ وفاقی حکومت کا جو ہے یہ فرض ہے کہ وہ فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ بلٹ پروف گاڑیاں بڑی تعداد میں نئی منگوانے کے لیے آرڈر ہو چکے ہیں، 60 کے قریب، جو کروڑوں روپے کی گاڑیاں پاکستان منگوائی جا رہی ہیں۔ یہ کہاں کی عیاشی اور بدماشی ہے، اور یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال اب ابھر رہا ہے۔ لوگ اس لولی لنگڑی جمہوریت اور کرپشن سے آلودہ جمہوریت سے بری طرح جو ہے وہ عاجز آ چکے ہیں،
اور لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے خودکشیوں کے یا سڑکوں پہ نکلنے کے۔ ناظرین، ملک کے اندر حکومت جو ہوتی ہے یہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ بنیادی تعلیم، صحت اور لوگوں کی جو زندگی کی باقی ضروریات ہیں وہ کیونکہ پوری کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان دنیا کے کیا ایشیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں پہ اس ذمہ داری کا کبھی کسی حکومت نے احساس نہیں کیا۔ جو حکومت آئی اس نے اپنی تجوریاں بھریں، اور جب وہ گئی تو دوسری جو حکومت آئی اس نے کہا جی کہ خزانہ ہمیں خالی ملا ہے۔ یہ خزانہ کون سا خزانہ ہے جس میں سے اربوں خربوں ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں؟ مختلف اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں مختلف بیوروکریٹس بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی، سب شامل ہیں۔ اس بیتی گنگا میں سے ہر ایک نے ہاتھ دھویا ہے۔ یہ اللہ کی کوئی بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ ہے پاکستان کہ ابھی تک قائم و دائم ہے، اتنے بڑے بڑے اس کو ڈاکے ڈلنے کے باوجود۔ حالانکہ جس گھر میں ڈاکہ ڈلتا ہے وہ گھر پھر کبھی بھی نہیں سنبھل سکتا۔ یہاں پہ روزانہ ہمارے ساتھ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، عوام کی جو ہے وہ ارمانوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، بلکہ آئے روز اس میں بہت ساری خرابیاں آ رہی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹی سر جوڑ کے بیٹھتی،